میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا ولی بنا کر بھیجا، تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ حکم دیا کہ آپ نے جو سب سے پہلا کام جا کر وہاں کرنا ہے، جس بات کی لوگوں کو دعوت دینی ہے، وہ یہ ہے کہ اے معاذ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَاحِدَ اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات۔ اے معاذ جب تم یمن میں چلے جاؤ تو سب سے پہلے جو کام تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی ایک اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، انہیں یہ کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب وہ تمہاری بات مان لیں، سن لیں، اس بات کا اعتراف کر لیں کہ اللہ ایک ہے، تو پھر تم نے انہیں یہ کہنا ہے کہ اللہ نے تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ پہلے انہیں دعوت دینی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ جب وہ اس بات کا اعتراف کر لیں تو پھر کہنا ہے کہ اللہ نے تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ 5 صلوات فی یومہم و لیلتہم، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ، جب وہ اس بات کو بھی مان لیں، اس بات کی کو بھی تسلیم کر لیں، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً، تو پھر تم نے انہیں اس بات کی دعوت دینی ہے کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے۔ اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کو ایک ماننے کے بعد دوسرا یہ کام کہ تم پر اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ جب وہ اس بات کو بھی مان لے تو پھر یہ کہنا ہے کہ اللہ نے تم پر تمہارے مال پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے، جو تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ فرمایا کہ فی اموالہم تؤخذ من غنیہم فترد علی فقیرہم، جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جو زکوٰۃ ان کے غریب امیروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی، یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو جب یمن کا ولی بنا کر بھیجا، حکمران بنا کر بھیجا، تو سب سے پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ تم نے اپنے لوگوں کو جس بات کا حکم دینا ہے، جس چیز کی طرف دعوت دینی ہے، وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کی فرضیت میں ان کی تاریخوں میں کچھ اختلاف ہے، لیکن جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا زیادہ شروع کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ان میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ تو نجاشی نے اس وقت حضرت جعفر کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ کفار مکہ نجاشی کے پاس بھی پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا دین چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں، تو تم بھی انہیں اپنے ملک سے، حبشہ سے نکالو یا انہیں واپس ہماری طرف بھیجو۔ تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیمات کے متعلق پوچھا۔ تو حضرت جعفر طیار نے اس وقت نجاشی کو یہ کہا کہ امرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز ادا کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر 2 ہجری میں ابو سفیان، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، ہرقل بادشاہ کے دربار میں اس وقت بلایا گیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بادشاہ کو گرامی نامہ پہنچا، تو اس کو بھی اس کے دربار میں حاضر ہو کر یہ کہنا پڑا کہ انہو یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے،
सिला रहमी करने और पाक दामनी का हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। ये दोनों वाकयात मदीना तैयबा की जानिब हिजरत करने से पहले वकूअ पजीर हुए। इस्लाम अभी इस्लाम की इब्तदा थी, जब ज़कात की फर्जियत का इजमालन जो है वो हुक्म दे दिया गया था, और 32 मरतबा सराहतन लफ्ज ज़कात अदा किया गया है। और नमाज के बाद जिस चीज का अल्लाह ने हमें ज्यादा हुक्म दिया वो ज़कात है। अल्लाह अकबर। इसलिए मैंने, क्योंकि ये रमजानुल मुबारक का माह मुकद्दस है, इसमें तमाम अल्लाह के बंदे जो हैं वो सदका और खैरात और ज़कात अदा करते हैं, और जो ज़कात अदा नहीं करते तो मैंने ये मुनासिब समझा कि शायद उनके लिए ये इबरत का निशान बन जाए।